بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ آج 11 رمضان المبارک اور بدھ کا دن بنسبت یہ دن رکھتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ معزز سامعین، آج کے اس گار کا آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کو پڑھ لیں اور اپنے دل میں نیک حاجات کو مانگ لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو درود پاک کے فضائل کے متعلق بات کریں گے کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا۔ درود شریف کی فضیلت و برکات اس قدر ہیں کہ تمام مشکلات اور مصائب کا حل اس کے ورد میں مضمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی عمل کی تلقین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں لہٰذا تم بھی کیا کرو، مگر درود پاک کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں خاص طور پر اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم ذکر ہے جس کے ذاکر خود اللہ پاک ہیں۔ اس بات پر غور کریں تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ درود پاک اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، شفا ہی شفا ہے، حل المشکلات ہے۔ تو جس دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھا جائے تو وہ دعا کیوں کر قبول نہیں ہوگی؟ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے وہ دعا کہ جس پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میری امتی نے مجھ پر جمعے کے دن درود پاک بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی خلوص دل کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجے گا، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 درجات بلند کر دے گا اور 10 برائیوں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں ایسے بھی آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کی 100 حاجات پوری کر دی جائیں گی، جس میں سے 30 دنیا کی اور باقی آخرت میں پوری کی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو ہے رمضان المبارک کا مہینہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور چونکہ یہ رمضان المبارک ہے تو اس وظیفے کو جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ درود پاک کا ہی بہت پیارا عمل ہے۔ یہ وظیفہ حل المشکلات، دعاؤں کو پورا کرنے والا، نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا، اور منہ سے جو بھی نکلے گی وہ دعا آپ کی قبول ہوگی بارگاہ الہی میں، اور ہر نیک حاجت میرا اللہ اس درود پاک کے صدقے سے قبول و منظور فرمائے گا۔ خصوصاً اگر گھر میں پریشانیاں، بیماریاں، مشکلات، تنگی، رزق کی کمی، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو کرنا یہ ہے کہ 11 رمضان المبارک سے لے کر 20 رمضان المبارک تک آپ نے نماز عشاء کے بعد تھوڑی سی شکر لے کر یا چینی آپ کے پاس موجود ہے، جائے نماز پر اس کو ڈھک کر رکھنا ہے اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا عمل کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے نماز و صلاۃ و تسبیح سے فارغ ہونے کے بعد تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس درود پاک کو پڑھنے کے درمیان آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے یہ خاموشی میں پڑھنا ہے اور اپنے دلی حاجات کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی کوئی بھی حاجت ہے اس کو دل میں رکھ کے پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور عقیدت سے بارگاہ الہی میں، اور خاص طور پر کسی خوشبو یا عطر کا لگا لینا بہت ہی مناسب ہے۔ اس کے بعد جب 10 راتوں تک آپ اس عمل کو کریں گے، یعنی کہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی کو 20 رمضان مبارک تک کریں گے، تو اس کے بعد میں آپ نے میٹھے کی نیاز دینی ہے، یعنی کوئی بھی میٹھی چیز کی آپ نے نیاز دینی ہے۔ آپ کی جو حاجات قبول ہوئی ہوں بارگاہ الہی میں، آپ کی روزمرہ زندگی کی پریشانیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کی کوئی ایسی حاجت جو اب برسوں سے پوری نہ ہوئی ہو اور آپ یہ دل ہی دل میں ہی مانگ رہے ہوں، کاش میری یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ویڈیو کو لائک کرنا کاش کہ میری چاہت پوری ہو جائے، میرے رکے ہوئے یہ والے کام پورے ہو جائیں، تو یہ اس کے لیے بہت ہی مفید اور پاورفل عمل ہے۔ اس کو آپ نے دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے، کیونکہ ایک اچھی چیز دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔